اسی سال کے 7ویں مہینے میں حننیہ نبی مر گیا۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یرمیہ کی کتاب 28 باب میں سے ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پہ قلم بات شیئر کرنے کو ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حننیہ نبی نے بزرگوں کے سامنے، قوم کے سامنے خطاب کیا اور ایک اعلان کیا۔ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے۔ 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکت نظر اس مکان سے بابل کو لے گیا، اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ سب لوگ بھی جو اسیر ہو کر وہاں گئے ہیں ان کو بھی واپس اسی جگہ لاؤں گا۔ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ تب حننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا، تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حننیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت کریں۔ پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیے ہیں۔ تب یرمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا، اے حننیہ اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے میں حننیہ نبی مر گیا۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام کے مطابق حننیہ نبی نے وہ باتیں کاہنوں سے اور لوگوں سے کی جو خدا نے اس سے نہیں کہی۔ اب حننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا اور کہا کہ اسی طرح سے میں 2 برس کے اندر قوموں کی گردن پر سے جوا توڑ ڈالوں گا۔ لیکن تب حننیہ نبی کے جانے کے بعد نبی سے کلام کیا اور اس سے یہ کہا کہ تو جا کر حننیہ سے یہ کہہ دے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا لیکن تو نے ان کے عوض لوہے کے جوئے اپنی قوم کو عطا کیے۔ جھوٹی نبوت نہ کرے کبھی بھی، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی اسپرچول اتھارٹی کو شو کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنے کے لیے جھوٹی نبوتیں نہ کریں، جھوٹی تسلیاں، جھوٹے دلاسے لوگوں کو نہ دیں۔ صرف وہی کہیں جو خدا کی طرف سے ہے، وہی بات کریں جو خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کے کلام اور نبی کا بالکل رشتہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شیف کا اور ویٹر کا ہے۔ شیف جو کھانا تیار کرتا ہے، ویٹر اس میں نہ تو کچھ بڑھاتا ہے نہ کم کرتا ہے، ایز اٹ از لے جا کے لوگوں کے سامنے میز پر پیش کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خدا کے لوگوں کو جب خدا کا کلام ملتا ہے، جب خدا آگاہ کرتا ہے کسی بات سے، تو ایز اٹ از جیسا خدا نے فرمایا ہے، نہ اس کو بڑھا کر، نہ کم کر کے، نہ ہلکا کر کے، نہ سخت کر کے، جیسا خدا نے فرمایا ہو بالکل ویسے ہی اس کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اور ایک بار پھر یاد دلاتی جاؤں کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی جھوٹی نبوت نہ کرے، اپنے دل کے ارادوں کو، خیالوں کو خدا کا کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے والے سخت سزا پاتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب 28 باب میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے حننیہ نبی سے کلام نہیں کیا، لیکن اس نے خدا کا کلام کہہ کر، خدا کی طرف سے کلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور خدا نے اس کو سخت سزا دی اور کلام کیا یرمیہ نبی کے وسیلہ سے کہ تو اسی سال میں مر جائے گا، اور خدا نے جیسا کہا ویسا ہی حننیہ نبی کی زندگی میں پورا ہوا کہ وہ اسی سال کے 7ویں مہینے میں مر گیا۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنے والے ہوں۔ کسی چیز کو بڑھا کر، کم کر کے پیش نہ کریں، جیسا خدا فرمائے، جیسا خدا کہے، خدا کے کہے ہوئے کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا 28 باب،
اور اسی سال شاہ یہودا صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے 5ویں مہینے میں یوں ہوا کہ جباونی عزور کے بیٹے حننیہ نبی نے خداوند کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے۔ 2 ہی برس کے اندر میں خداوند کے گھر کے سب ظروف جو شاہ بابل نبوکت نظر اس مکان سے بابل کو لے گیا، اسی مکان میں واپس لاؤں گا۔ شاہ یہودا یکونیہ بن یہویکیم کو اور یہودا کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خداوند کے گھر میں کھڑے تھے حننیہ نبی سے کہا، ہاں یرمیہ نبی نے کہا، آمین، خداوند ایسا ہی کرے۔ خداوند تیری باتوں کو جو تو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خداوند کے گھر کے ظروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے۔ تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن۔ ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے حق میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے۔ وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے، جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت خداوند نے اسے بھیجا ہے۔ تب حننیہ نبی نے یرمیہ نبی کے گردن پر سے جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا، اور حننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے 2 ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا۔ تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی۔ جب حننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا تو خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور حننیہ سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوؤں کو تو توڑا، پر ان کے عوض میں لوہے کے جوئے بنا دیے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوا ڈال دیا ہے تاکہ وہ شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت کریں، پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گے، اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیے ہیں۔ تب یرمیہ نبی نے حننیہ نبی سے کہا، اے حننیہ، اب سن، خداوند نے تجھے نہیں بھیجا، لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے روئے زمین پر سے خارج کروں گا، تو اسی سال مر جائے گا، کیونکہ تو نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ چنانچہ اسی سال کے 7ویں مہینے حننیہ نبی مر گئے۔ یرمیہ کی کتاب 29 باب۔ اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یروشلم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے، اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکت نظر یروشلم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا، اس کے بعد کہ یکونیہ بادشاہ اور اس کی والدہ اور خواجہ سرا اور یہودا اور یروشلم کے عمرہ اور کاریگر اور لوہار یروشلم سے چلے گئے تھے، الاسا بن صافن اور جمریہ بن خلقیہ کے ہاتھ، جن کو شاہ یہودا صدقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکت نظر کے پاس بھیجا، ارسال کیا، اور اس نے کہا، رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے، تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ، بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو، اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیب دان تم کو گمراہ نہ کریں، اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو، کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں بھیجا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک کال کو پورا کروں گا۔ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا۔
خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا، کیونکہ تم نے کہا کہ خداوند نے بابل میں ہمارے لیے نبی برپا کیے۔ اس لیے خداوند اس بادشاہ کی بابت جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، اور ان سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں، یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے، یوں فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا، اور ان کو خراب انجیروں کی مانند بناؤں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں، اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا، اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالہ کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں، اور سب قوموں کے درمیان جن میں نے ان کو ہانک دیا اور ملامت کا باعث ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی۔ خداوند فرماتا ہے، جب میں نے اپنی خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا، ہاں میں نے ان کو بر وقت بھیجا پر تم نے نہ سنا، خداوند فرماتا ہے، بس تمہیں اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یروشلم سے بابل کو بھیجا ہے، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا اخیب بن کولایا کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبوکت نظر کے حوالہ کروں گا، اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا، اور یہودا کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لعنتی مثل بنا کر کہا کریں گے کہ خداوند تجھے صدقی اور اخیاب کی مانند کرے، جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں حماقت کی اور اپنے پڑوسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی، اور میرا نام لے کر جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ خداوند فرماتا ہے، میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں۔ اور نخلامی سمیہ سے کہنا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یروشلم کے سب لوگوں کو اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن اور سب کاہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند نے یہویدی کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تو خداوند کے گھر کے ناظموں میں ہو، اور ہر ایک مجنون اور نبوت قید کرے اور کاٹ میں ڈالے۔ پس تو نے انتوتی یرمیا کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گو شمالی کیوں نہیں کی، کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے، تم گھر بناؤ اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ اور صفنیہ کاہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیا نبی کو سنایا، تب خداوند کا یہ کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمیہ کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ سمیہ نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا، اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی۔ اسی لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمیہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا، اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے، اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ یرمیا کی کتاب 30 باب۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ، کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کی اسیری کو موقوف کراؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور وہ اس کے مالک ہوں گے۔ اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودا کی بابت فرمائی یہ ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہڑبڑی کی آواز سنی، خوف ہے اور سلامتی نہیں۔ اب پوچھو اور دیکھو، کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں، اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں؟ افسوس، وہ دن بڑا ہے، اس کی مثال نہیں۔ وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گردن پر سے توڑوں گا اور تیرے بندھنوں کو کھول ڈالوں گا، اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے۔ وہ خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ داؤد کی جسے میں ان کے لیے برپا کروں گا خدمت کریں گے۔ اے میرے خادم یعقوب ہراساں نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھڑاؤں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، خداوند فرماتا ہے، تاکہ تجھے بچاؤں۔ اگرچہ میں سب قوموں کو جن میں میں تجھے تتر بتر کیا تمام کر ڈالوں گا، تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا، بلکہ تجھے مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم
سخت دردناک ہے۔ کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے، تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں۔ تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے، وہ تیرے طالب نہیں ہے۔ فی الحقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانند گھائل کیا اور سنگ دل کی طرح تعذیب کی، اس لیے کہ تیری بد کرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے؟ تیرا درد لا علاج ہے، اس لیے کہ تیری بد کرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ میں نے تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے، اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے، اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے، اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لوٹا دوں گا، کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا کہ یہ صہیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یعقوب کے خیموں کی اسیری کو موقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا، اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا، اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے، میں ان کو شوکت بخشوں گا اور وہ حقیر نہ ہوں گے، اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے پہلی تھی، اور ان کی جماعت میرے حضور میں قائم ہوگی، اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کریں سزا دوں گا، اور ان کا حاکم انہی میں سے ہوگا، اور ان کا فرمان روا انہی کے درمیان سے پیدا ہوگا۔ میں اسے قربت بخشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا، کیونکہ کون ہے جس نے یہ جرت کی ہو کہ میرے پاس آئے؟ خداوند فرماتا ہے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ دیکھ، خداوند کے قہر شدید کی آندھی چلتی ہے، یہ تیز طوفان شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا۔ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اور خداوند اپنے دل کے مقصد پورے نہ کر لے، اس کا قہر شدید موقوف نہ ہوگا۔ تم آخری دنوں میں اسے سمجھو گے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔